اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی کا ایمان افروز واقعہ۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو، اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس نے دونوں حالتوں میں انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم عالیشان کھجور کا درخت ملے گا، جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم عالیشان درخت کا مالک ہو، کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر واہ قسمت کے دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور طمع اڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی عبدالدحدہ آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ملے گا۔ عبدالدحدہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں، مدینہ کا کون سا ایسا شخص ہے جو عبدالدحدہ کے 600 کھجور کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیواروں در سے دور سے ہی نظر آتے ہیں۔ مدینہ کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ عبدالدحدہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے عبدالدحدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ عبدالدحدہ نے خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ عبدالدحدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت، محض ایک درخت کے بدلے دینا تھا، تم نے اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہے، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغ عطا کیے ہیں، کثرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ عبدالدحدہ، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا ہے، کاش وہ عبدالدحدہ ہوتا۔ عبدالدحدہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، عبدالدحدہ، کتنے میں بیچا ہے یہ سب؟ عبدالدحدہ نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ عبدالدحدہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، عبدالدحدہ، تو نے منافع کا سودا کیا، عبدالدحدہ، تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری باقی ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔